بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ایک مرتبہ پھر ہم سندھ کے گورنر جناب کامران ٹیسوری صاحب کا سب سے پہلے ذکر کریں گے۔ کامران ٹیسوری صاحب جنہوں نے گزشتہ روز جماعت اسلامی کے مرکز نور حق کا دورہ کیا تھا اور وہاں ان کی جماعت اسلامی کی جو کراچی ڈویژن کی قیادت تھی، خاص طور پر حافظ نعیم الرحمان صاحب کی دعوت پر وہ وہاں گئے تھے، اس لیے کہ گزشتہ ایک روز قبل کسی گراؤنڈ کے سلسلے میں جماعت اسلامی اور گورنر صاحب کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی، جس کا خاتمے کے لیے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے انہیں دعوت دی تھی اور وہ ادارہ نور حق میں گئے تھے۔ تو اس دورے میں جو ان کی جو پریس کانفرنس تھی، جو تقریباً تمام لوگوں نے سنی ہوگی، دیکھی بھی ہوگی، تمام ٹی وی چینلز پر، میڈیا پر، وہ جو ان کی پریس کانفرنس تھی حافظ نعیم الرحمان صاحب کے ساتھ، وہ سب نشر ہو چکی ہے۔ اس پریس کانفرنس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے حکومت پاکستان سے ان کی شکایتوں کے انبار لگا دیے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی قیادت کا کہنا ہے کہ کامران ٹیسوری جو ہمارے حکومت کے مرکز کے نمائندے ہیں، وہ اپنا وہ کردار ادا نہیں کر رہے ہیں جو ان کی ذمہ داری ہے، اور ان کا کردار جو ہے مشکوک نظر آ رہا ہے۔ وہ پوری طرح سے سیاسی معاملات میں الجھ گئے ہیں یا ان کو الجھا دیا گیا ہے۔ وہ سیاست کر رہے ہیں صوبے میں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ان کی سرگرمیاں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ کامران ٹیسوری صاحب نے جو کراچی کے حوالے سے جو کل گفتگو کی تھی کہ جو یہاں سسٹم تھا کراچی میں، سسٹم کے تحت جس طرح سے ادارے تباہ ہو گئے، کرپشن تھی، لوٹ مار تھی، پلاٹوں پہ قبضے تھے، کمیشن مافیا، تو اس حوالے سے انہوں نے گفتگو کی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ اس کے خاتمے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے ایک بات بڑی اہم کی تھی، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سسٹم جو تھا اس سے قبل بھی چل رہا تھا، اور اب نگران حکومت کا کہنا تھا کہ اس موجودہ حکومت میں بھی وہ سسٹم قائم و دائم ہے۔ تو اس کے لیے تو تمام پوری میڈیا ابھی تک لوگ سراپا احتجاج ہیں، میڈیا ابھی تک چیخ و پکار کر رہی ہے کہ وہ سسٹم جو پیپلز پارٹی کے 15 سالہ دور اقتدار میں جس میں اداروں کی تباہی ہوئی، صوبے کے وسائل کو بے دردی سے لوٹا گیا، وہ سسٹم ابھی تک قائم ہے، اور اس سسٹم میں ابھی تک کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید جناب مقبول باقر صاحب، جن کی نیک نامی تھی ایک جسٹس کی حیثیت سے، وزیر اعلیٰ سندھ کی حیثیت سے ان کی نیک نامی پر داغ لگتا جا رہا ہے اس حوالے سے، اور کہا ہی جاتا ہے کہ 22 محکمے اپنے پاس رکھنے کے باوجود بھی وہ کارکردگی نظر نہیں آ رہی جس سے سندھ کے شہریوں کو امیدیں تھیں، اور سندھ کے شہری جو چاہتے تھے کہ جس تیزی سے تبدیلی نظر آئے سندھ میں، اور سندھ کے جو لوگ، خاص طور پر کراچی کے لوگوں میں جو مایوسیاں تھیں اور جو زیادتیاں تھیں، ان کا ازالہ ہو سکے، ان افسران کا ازالہ ہو سکے جو 15 سال سے ایماندار افسران اپنے گھروں پر بیٹھے تھے، ڈیوٹیاں انجام نہیں دے رہے تھے، اور کرپٹ مافیا جو تھی تمام اداروں پر قابض تھی۔ تو وہ تمام جو خواب تھے، وہ جو تمام امیدیں وابستہ تھیں اس حکومت سے، نگران حکومت سے، وہ اس میں اب مایوسی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ کامران ٹیسوری صاحب کا بھی مقصد یہی تھا کہ سسٹم جو پہلے قائم تھا، جو 15 سال سے چل رہا تھا سسٹم، ابھی بھی وہ سسٹم قائم ہے۔ ایک کرپٹ افسر ہٹتا ہے تو اس کی جگہ پر دوسرے کرپٹ افسر کو لگا دیا جاتا ہے، جو عدالتوں کو بھی مطلوب ہیں، مختلف ان پر مقدمات بھی چل رہے ہیں کرپشن کے حوالے سے، اور وہ اس حوالے سے بڑے مشہور و معروف بھی سمجھے جاتے ہیں۔ تو یہ ابھی تک سسٹم جو ہے، اس سسٹم کے حوالے سے کامران ٹیسوری صاحب نے کل گفتگو کی تھی ادارہ نور حق میں، جو پیپلز پارٹی کو ناگوار گزری ہے، اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ایک طرف تو پروپیگنڈا گورنر صاحب کے خلاف شروع کر دیا ہے۔ اگرچہ میں گورنر کا نمائندہ نہیں ہوں، لیکن جو حقائق ہیں اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ گورنر سندھ جناب کامران ٹیسوری صاحب کے خلاف پروپیگنڈا بھی شروع کر دیا ہے، اور وفاقی حکومت کو شکایتیں بھی کی جا رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو بھی، جن لوگوں نے کامران ٹیسوری صاحب کو گورنر مقرر کروایا تھا، ان سے بھی شکایتیں کی جا رہی ہیں کہ کامران ٹیسوری اپنی وہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں جو ان کی ذمہ داری، جو ان کا جو ڈومین ہے، یا وہ جو ان پر ذمہ داری عائد ہے، بلکہ وہ سیاست کر رہے ہیں اور ایک سیاسی جماعت کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اور پھر مختلف سیاسی جماعتوں کو ملا کر پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک نیا اتحاد بنانے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے کامران ٹیسوری صاحب کے خلاف جو ہے شکایت و انبار لگے ہیں۔ اگرچہ کامران ٹیسوری صاحب اس وقت
نہ صرف کراچی کے مسائل کی گفتگو کر رہے ہیں بلکہ سندھ کے مسائل کی گفتگو کر رہے ہیں، اور پھر سب سے زیادہ یہ کہ انہوں نے جو افغانیوں کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے اور جو ان کی کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، اور وہ یہ اس کا عزم، اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ جو غیر قانونی افغان مہاجرین کراچی یا سندھ کا پر بوجھ بنے ہوئے ان کو ہمیں واپس بھیجنا ہے، اور ان میں جو کرمنل ایکٹیویٹیز میں شامل ہے ان کو گرفتار کرنا ہے۔ تو یہ بھی سب سے بڑا ایک ایشو ہے، اور وہ مافیا بھی ان کے خلاف سرگرم ہو گئی ہے۔ اب افغانیوں کو جو سب سے زیادہ سپورٹ حاصل ہوئی ہے اس ادوار میں، گزشتہ 40 سالہ دور اقتدار میں، تو پاکستان پیپلز پارٹی وہ جو بینیفیشری رہے افغان مہاجرین، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں رہے۔ آپ دیکھیں کہ پچھلی جو حکومت تھی مراد علی شاہ صاحب کی حکومت میں 2 افغان نژاد جو تھے وہ ایڈوائزر تھے، اور ایک پہلے دور اقتدار میں قائم علی شاہ صاحب کی کیبنٹ میں صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ جو تھے وہ بھی افغانی تھے۔ تو اب ان افغانیوں کو زیادہ تر سپورٹ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے۔ پھر ان کا جو اسپیکر ہے آقا سراج درانی، وہ بھی ان افغانیوں کا جو ہے وہ سربراہ بنے بیٹھے ہیں جو افغان مہاجرین ہیں، اور پھر جس کو انہوں نے ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، افغان جو سندھی پٹھان اتحاد جو بنایا گیا ہے اس کا جو سربراہ بنایا گیا ہے سندھ کا، اس کو نہ تو وہ سندھی آتی ہے نہ وہ صحیح طرح سے اردو بول سکتا ہے، بلکہ اس کی جو ویڈیو ہم نے دیکھی ہے تو وہ افغان نژاد ہے، اس کا تعلق افغانستان سے، اس کو صوبے کا صدر بنایا گیا ہے۔ تو یہ اعتراضات بھی ہیں ان کے خلاف، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف یہ الزامات بھی بے پناہ ہیں کہ وہ سب سے زیادہ جو ہے پیپلز پارٹی سے جو سپورٹ کرتی ہے وہ ان لوگوں کو کر رہی ہے، جن لوگوں کے خلاف گورنر مسلسل جو ہے وہ بیانات بھی دے رہے ہیں اور کوششیں بھی کر رہے ہیں کہ ان غیر قانونی لوگوں کو ملک سے واپس بھیجا جائے، چونکہ ان کے ملک کی معیشت بہتر ہو چکی ہے، ہم سے زیادہ ان کی معیشت بہتر ہے، تو لہٰذا ان لوگوں کو اس ملک سے جانا چاہیے۔ تو گورنر صاحب کے خلاف جو ہے سازشوں کا آغاز ہو چکا ہے، اور اب تمام سندھ کے لوگوں کو گورنر کی حمایت اس لیے کرنی چاہیے کہ وہ سندھ کے حقوق کی بات کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اب ہم ذکر کریں گے لندن میں جو مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس میں میاں شہباز شریف صاحب نے جو مقتدر حلقوں کی جانب سے پیغامات تھے وہ شہباز شریف تک میاں نواز شریف تک پہنچائے ہیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے اس میٹنگ میں جو اجلاس منعقد ہوا جس میں مسلم لیگ کی چند لوگ اہم شخصیات شامل تھیں، ان کو بالکل ان سے کہا ہے کہ نہ وہ اس بیانیے کو اپنے تبدیل کریں گے اور نہ ہی اپنی تاریخ تبدیل کریں گے پاکستان جانے کی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اسی تاریخ پر پاکستان جاؤں گا، اور یہی میرا بیانیہ انتخاب میں جاری رہے گا، اور اسی بیانیے کے تحت میں انتخابات میں ہماری جماعت حصہ لے گی۔ تو اب اس فائنل فیصلے کے بعد ممکن ہے کہ آگے چل کر اس میں کوئی لچک پیدا ہو، لیکن اب دیکھنا یہ کہ اس میٹنگ کے بعد، اس اجلاس کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو ایک خوشگوار تعلقات تھے اس میں کس حد تک فرق پڑتا ہے، کمی آتی ہے، یا برقرار رہتے ہیں، یا پھر تعلقات کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یا اب یہ وقت آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں اور مفاہمت کے بادشاہ جناب آصف علی زرداری صاحب اس وقت لاہور میں موجود ہیں، اور پنجاب کی سیاست پر ان کی گہری نظر ہے، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب کی سیاست میں کوئی اہم کردار ادا کرے۔ اس حوالے سے 2 روز قبل چودھری شجاعت حسین سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور چودھری شجاعت حسین سے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی جو 5 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں پنجاب میں، جس پر اگر وہ مسلم لیگ کاف اور پیپلز پارٹی کی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے تو ان 5 سیٹوں کو بڑی آسانی سے یہ گروپ جو ہے جیت سکتا ہے۔ لیکن چودھری شجاعت صاحب نے آصف علی زرداری صاحب کو انکار کیا، اور انہوں نے معذرت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان 5 نشستوں پر ان کے مسلم لیگ نون سے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اچھا، چودھری شجاعت صاحب کا یہ کہنا، اور پھر اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ چودھری شجاعت خاندان اور میاں خاندان کے درمیان جو گزشتہ 25 سالوں سے سیاسی اختلافات چلے آ رہے تھے، اب اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان دونوں خاندانوں کے درمیان اختلافات کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور یہ دونوں سیاسی طور پر مستقبل میں ایک پیج پر آپ کو نظر آئیں گے۔
تو یہ جو خاندان ہے یہ خاندان مسلسل مسلم لیگ کے ساتھ تھا، اور پھر جنرل پرویز مشرف کے دور میں جب مسلم لیگ کاف بنائی گئی چودھری اظہر صاحب نے، تو اس کے بعد پھر یہ خاندان چودھری شجاعت خاندان اور میاں خاندان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے تھے. لیکن اب محسوس ہوتا ہے کہ جنوری 2024 کے جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو اس میں یہ خاندان ایک پلیٹ فارم پہ نظر آئے گا، اور سیٹیں جو ہیں ایڈجسٹمنٹ کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ان میں اختلافات کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف مستقبل میں ایک ہی پلیٹ فارم پر جو ہے انتخابات میں حصہ لیں گی. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو اس محاذ پر مایوسی کا سامنا کرنا پڑا. اس کے علاوہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کو جو امید تھی کہ وہ جنوبی پنجاب میں کوئی اپنا کردار ادا کریں گے، تو جنوبی پنجاب میں بھی انہیں سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے. پھر استحکام پاکستان استحکام جو پارٹی نئی بنائی گئی ہے اس پارٹی کے حوالے سے بھی ان کی امیدیں تھی کہ وہ وہاں سے بھی کچھ لوگ پارٹی کو چھوڑ کر، چونکہ وہ ان ایکٹیو ہو گئی ہے، تشکیل کے فوری بعد وہ ان ایکٹیو ہو گئی ہے، تو وہاں بھی کافی لوگوں نے پارٹی کو جو ہے چھوڑنے کا عندیہ دیا تھا. لیکن اب دوبارہ وہ لوگ جو پاکستان استحکام پارٹی میں شامل ہوئے تھے، اب تمام لوگوں کی نظریں نواز کھوکھر، خاقان عباسی، مفتہ اسماعیل اور لشکری خان رئیسانی کی جانب سے جو پارٹی تشکیل دی جا رہی ہے، تو تمام لوگ اس طرف دیکھ رہے ہیں، اور اس نئی پارٹی کو اسی طرح سے بتایا جاتا ہے کہ مقتدر حلقوں کی حمایت حاصل ہے، جس طرح سے جہانگیر ترین کی جو جماعت تھی اس کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی، تو اس جماعت کو بھی تمام حمایت حاصل ہے. اور وہ اس جماعت میں اگرچہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے جو اپنے حلقہ انتخاب بھی کھو بیٹھے ہیں، لیکن یہ یہاں کی جو استحکام کونسل پاکستان استحکام کونسل جو جماعت تشکیل دی گئی ہے، اس کے وہاں کچھ ایسے لوگ ضرور شامل ہونے کے لیے مبینہ طور پر تیار بیٹھے ہیں جو اس پارٹی کو سے ان لوگوں سے اس پارٹی کو تقویت ملے گی. تو پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پارٹی نواز کھوکھر اور شاہد خاقان عباسی کی قیادت میں بنائی جا رہی ہے، اس پارٹی یہ جماعت جو ہے پنجاب میں مسلم لیگ نون سے ایڈجسٹمنٹ کرے گی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی، اور پھر کچھ لوگ سندھ میں بھی ہیں، اور وہ لوگ پھر جی ڈی اے کے ساتھ مل کر کوئی نیا اتحاد قائم کرنے جا رہے ہیں. تو اس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کو تمام محاذوں پر اس وقت تو مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ ابھی ایک بہت بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے انتخابات میں، ابھی تک تاریخ طے نہیں ہو سکی ہے، مہینہ تو بتا دیا گیا ہے کہ جنوری میں ہوں گے، تو اس وقت تک دیکھتے ہیں، کیونکہ مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری صاحب کی جو سیاست ہے وہ بالکل ایک انوکھی ہے، اور وہ دنوں اور گھنٹوں میں جو ہے وہ کوئی فیصلے کر کے اور سیاست میں تلاطم پیدا کر دیتے ہیں. تو ابھی آنے والا وقت بتائے گا کہ ملک کی سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور اپنا بھی خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.